صاحب الزمان. دوسرا سوال ہم سے یہ کیا گیا تھا ہمیں اپنے امام کے لیے کیا کرنا چاہیے. صحیح. بہت اہم سوال, خوبصورت سوال. درس کربلا کا ایک ایک درس, کربلا کا ایک ایک درس ہمیں وقت کے امام کی نصرت سکھلاتا ہے. میں اکثر ریت کو ہر پلیٹ فارم سے یہ کہتا پھر رہا ہوں, کمائیں بھی صحیح, کھائیں بھی صحیح, جیئیں بھی صحیح, مگر انتظار کے ساتھ. یہ نہیں ہے تاکہ یہ سب چیزیں بھی عبادت میں شامل ہو جائیں. سبحان اللہ. اس لیے کہا گیا تھا منتظر افضل من کل اہل زمان ہے. وہ یہ نہیں تھا کہ جنگلوں میں چھپ جائیں, دنیا سے کٹ آف ہو جائیں, کسی ایسے کام میں حصہ ہی نہ لیں کہ جس سے اللہ نے حکم دیا کبھی جیسے کسی کی مدد کرنی, اور اپنی دنیا کے جملہ امور سر انجام دینے چاہیے, سارے کام کرنے چاہیے جو کر رہے ہیں, مگر انتظار کے ساتھ. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا. ایک بڑی خوبصورت ایک اہل علم نے بات لکھی ہے, وہ فرماتے ہیں بکری پالنا سنت رسول ہے, صحیح. عبادت بھی ہے, مگر اگر ذہن اس بکری میں لگ جائے, ہائے میری بکری کا چارہ, ہائے میری بکری کی پانی, ہائے میری بکری کی یہ, تو وہ بجائے عبادت و سنت کے وہ عذاب بن جائے گی. بھائی آپ کے پاس وہ آئی ہے, آپ اس کے چارے کا خیال کریں, مگر آپ اتنے اس کے اندر نہ گھس جائیں کہ آپ اپنے مالک سے ایک طرف غافل ہو جائیں. تو بے آئی نہیں, ایک چھوٹی سی مثال میں نے رکھی ہے دنیا کے حلال. اگر وہ آپ کے زیر نگر ہے تو آپ بھی تو کسی کے زیر نگر ہیں, وہاں کا بھی تو خیال کرنا ہے. بالکل ایسے ہی جس طرح اسی ضمن میں جب ہم رزق کمانا ہے, مگر رزق کمانے میں اتنا نہ ہو جائے کہ ہم احساس تک نہ ہو کہ ہم کسی کی خاطر زندہ ہیں. یعنی دیکھیے اب یہاں ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے. کربلا سے درس لینے والا منتظر امام زمانہ جہاں بھی ہوگا روئے زمین پر حلال رزق کمائے گا. بے شک. کیوں کمائے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ میری امام دیکھ رہے ہیں, میری ہر چیز واچ ہو رہی ہے, میرا حرام کا ایک بھی سکہ مجھے میری امام سے دور کر سکتا ہے. بے شک. یعنی وہ جب یہ ذہن میں سوچ رکھ کے رزق کمائے گا. یہی تو کہا تھا امام مظلوم نے خطبہ دیتے ہوئے کہ تم پر میری باتوں کا اثر نہیں ہوگا, اس لیے کہ تمہارے شکموں میں حرام بھرا ہوا ہے. یہی تو امام مظلوم نے خطبے میں کہا تھا. تو حرام اگر پیٹ میں ہے تو ظاہر امام کی بات کا اثر بھی نہیں ہوگا اس پہ. تو پھر آپ کی بات کو پھر میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا, اگر آج بھی کربلا ہم نہیں اتار سکے, سن تو ہم رہے ہیں, کربلا آج بھی ہم اتار نہیں سکے, تو خدا نہ خواستہ امام حسین علیہ السلام کا فرمان آج بھی یہ صادق نہ ہو, کہیں سچا نہ ہو. کوئی ایسی کمی ہے ہم متوجہ نہیں ہے. ہمارے اندر صبر انتہائی قلیل ہے, شکر ناپید ہے, ہمارے اندر محبت, امن چارہ, امن بھائی چارہ, ایک دوسرے کو مومنین کا آپس میں برداشت کرنا چاہیے. یہ نہ ہو وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے اور پھر ہم کہیں کاش والی منزل پہ نہیں آنا چاہیے ہمیں. جی بہت خوبصورت. کیا بات. اس سے پہلے کہ وہ کاش والی منزل آئے اور پھر ہمیں یہ کہنا پڑے ہمارے پاس بہترین وقت ہے, پروردگار نے ہمیں آزاد سلامت مہلت دی ہوئی ہے. یہ کوئی چھوٹی مہلت نہیں ہمارے لیے, لیکن بات پھر وہی آ گئی جب ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے گی کہ ہم اپنے وقت کے امام کے منتظر ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا, پھر کوئی بھی ہے میرا مومن کمزور ہے, ناتواں ہے, میرے سے عقیدے میں فرض کرو میں اپنے لیول پہ سوچوں میں کہ بڑے عقیدے والوں اور بھائی ظفر شاہ جی عقیدے میں کم ہے, اور میں بیٹھ کے بھائی ظفر شاہ جی کے لیے ایسی ایسی باتیں کرنا نہیں. بجائے اس کے ہو سکتا ہے بھائی ظفر شاہ جی امام کی نگاہ میں میرے سے بہت زیادہ اعلیٰ ہوں, وہ میرے سے بہت بڑے منتظر ہوں, وہ بہت بڑے امام وقت کے ناصر ہوں, مجھے یہ حکم ہی نہیں ہے پوری زندگی بھی عاشقین کی کمتر سمجھو. ظاہر ہے جمعے کے دن کی صلوات کے حوالے سے سرکار کا لقب ہے السلام علیکم, زمین پر اللہ کی آنکھ آپ پر سلام ہو. اگر یہ چھوٹا سا کیمرہ اس سے ہم ڈر رہے ہیں, اس سے ہم خوف کھاتے کرنی ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنا جو ایڈ کرنا چاہوں گا, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے امام ہر جگہ موجود ہو, یہ ممکن ہی نہیں ہے. میں نے کہا اس کے پیچھے دو باتیں بڑی اہم چھپی ہیں. پہلی بات یہ ہے امام وقت کے پاس ہمارا ہر عمل پہنچتا ہے, اور سرکار کا یہ فرمانا, یہ بہت گہری بات ہے, اگر ریت امام تک ہمارے اس چینل کے ذریعے پہنچ جائے, اللہ کرے زندگیاں سنور جائیں. سرکار کا یہ فرمانا سید کہ میں دو وجوہات سے خون روتا ہوں, ایک کربلا والوں پہ, ایک اپنے چاہنے والوں کے اعمال پہ. کربلا والوں پہ رونا تو سمجھ آتا ہے, مگر چاہنے والوں کے اعمال پہ رونا
اگر ہر بندہ یہ سوچے کہ میں کم از کم ایسے عمل چھوڑ دوں کہ میری وجہ سے میرے امام کو خون نہ رونا پڑے، اللہ، تو معیار کچھ اور ہو جائے گا. ہر اس عمل سے، اب اس کو اگر اور آسان انداز سے دیکھنا ہے، ہر اس عمل سے کہ باپ کو تکلیف ہوتی ہو اپنی اولاد کے منفی کردار سے، ناراض ہوتا ہو، محسوس کرتا ہو، یہ سوچتے مجبور ہوتا ہو کہ دیکھو یار میرا بیٹا کیسا ہے، لوگ کیا کہیں گے. اگر ایک والد کا یہ ذہن ہو تو کم از کم ریت کا بھی یہ ذہن ہو، میرا امام کیا سوچتا ہوگا، میرے امام کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اور دوسری بات اسی ضمن میں، وہ اس سے بھی زیادہ ہے، امام کیسے ہمیں ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں. ہم سب کامل یقین ہے شیطان ہمیں ہر جگہ بہکا رہا ہے. جب شیطان بہکا سکتا ہے تو اللہ کا نمائندہ دیکھ کیسے نہیں سکتا؟ اللہ کے عدل کے خلاف ہو جائے گا اگر اللہ کا نمائندہ بچائے نا. کیا کیونکہ کہا گیا تھا تجھے وقت معلوم تک کی مہلت ہے، مگر وہ نہیں تیرے بہکاوے میں آئیں گے جو میرے